حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک شعور کا نام ہے۔ آپ نے ایک ایسا شعور دیا کہ انسان اس بات کا ادراک حاصل کر لے کہ وہ اسی زندگی میں اپنی روح سے وقوف حاصل کر سکتا ہے۔ یہ شعور اگر غور کیا جائے تو دنیا میں آپ 20ویں صدی سے پہلے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کو اس سائنٹیفک طریقے سے بیان نہیں کیا گیا۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے یہ بات بیان فرمائی اور نہایت عام فہم انداز سے بیان فرمائی کہ انسان کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ نمبر 1، ہم بیداری میں اپنے اس مادی جسم کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ جب ہم اس مادی زندگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم ٹائم اینڈ اسپیس میں قید رہتے ہیں، اور بیداری کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس جسم کو، یعنی گوشت پوست کے جسم کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ انسان کی آدھی زندگی جو ہے نیند میں گزرتی ہے۔ آدھی، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ انہوں نے پورا کیلکولیشن کیا، اور اس کا یہ بات کتابوں میں بھی اور ان کی تقاریر میں بھی موجود ہے اور دیگر فورمز پر بھی موجود ہے کہ انسان کی اگر 70 سالہ زندگی ہے تو 35 سال کی زندگی وہ بیداری میں گزارتا ہے اور 35 سال کی زندگی وہ نیند میں گزارتا ہے۔ اس طرح سمجھ لیجئے کہ انسان پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے سے لے کر 12 سال تک وہ بالکل ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کا اپنا شعور کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ دوسرے کے شعور پر پل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح 20 سال کی عمر تک وہ اپنا شعور اور ماں باپ کا شعور 50% استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ بڑھاپے کے بھی مدت نکالیں اور پھر نیند کی بھی مدت نکالیں تو حقیقت میں جو 50% ہماری زندگی ہے وہ خواب میں گزرتی ہے۔ تو یہی بات حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے کہا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے انسان کو لاشعور کے حواس یا خواب کے حواس سے تعارف حاصل کرنا پڑے گا، اور اس کو انتہائی آسان فہم انداز میں جو کلچر بیان کیا وہ مراقبہ کیا یا میڈیٹیشن کیا۔ آپ اگر 50 سال قبل کی ہسٹری نکال لیں تو مراقبے سے کوئی واقف ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ لوگ اسے بڑی عجائبات اور عجوبہ چیز سمجھتے تھے، لیکن حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اس کو اتنا عام کیا۔ شروع میں تو علماء نے تنقید کی، یہ بھی کہا کہ مذہب میں پیوند کاری کر دی ہے، اور کبھی کچھ کہا اور کبھی عجیب طرح کی الزامات بھی لگاتے رہے، لیکن حضرت قبلہ عالم نے مکمل پوری جدوجہد سے اور مسلسل اس تنقید کو اپنے اوپر برداشت کیا اور قرآن حکیم سے ثابت کیا کہ مراقبہ کوئی عجوبہ چیز نہیں ہے۔ مراقبہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم آیات میں تفکر کرو، اللہ کی نشانیوں میں تفکر کرو، اپنی پیدائش میں تفکر کرو۔ تفکر کرنا اپنے شعور میں یا لاشعور میں داخل ہونے کا دوسرا نام ہے، اور اس بات کا تذکرہ قرآن حکیم میں 756 سے زیادہ بار آیا ہے۔ یہ باتیں آپ کو حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے علاوہ کسی اور فورم پہ نظر نہیں آئیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ اولیاء اکرام یا علماء اکرام دنیا میں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے روح کے اس رخ کو اجاگر ہی نہیں کیا۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا، ہمارے ہاں ایک بحث چلتی ہے کہ نبی زندہ ہے، نبی نہیں ہے، نبی یہ ہے، نبی وہ ہے، یعنی ہم نے یہ بھی اس کے اوپر بھی فرقے بنے۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے یہ بھی اسلوب عطا فرمایا، قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں وما یقتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء لعلکم تشعرون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو یہ آیت ہی کو انہوں نے تشریح کر کے فرمایا کہ وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جس طرح اس آیت کے مطابق جب ایک عام ادنا آدمی جہاد میں جاتا ہے اور اپنی جان قربان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے آگے اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ مرا ہوا ہے، وہ زندہ ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارا شعور کام نہیں کر رہا، ہماری ظاہری آنکھیں کام نہیں کری، مادی جسم جو ہے یہ اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے کہ آیا کہ وہ زندہ ہے، ہم اسے مردہ لاش سمجھ کے زمین میں دفن کرتے ہیں۔ تو اس سے ذرا اندازہ لگائیے کہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے یہ بات بتائی، اور یہ بات تو کسی نے بھی نہیں بتائی، کہ نبی علیہ السلام کا درجہ کوئی بھی نبی ہو
اور ظاہر ہے نبوت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین کے لقب سے بھی ارشاد فرمایا، رحمت للعالمین کے لقب سے بھی ارشاد فرمایا، جو کسی اور نبی کے شان میں نہیں بیان کیا گیا۔ جب قبلہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کا درجہ تو انتہائی، وہ انسانی نوع انسان کا یا کائنات کا جوہر ہے، وہ اتنی عظمتوں کا حامل ہے، تو وہ کیسے مر سکتا ہے؟ ایک ادنا آدمی قتل ہو رہا ہے، وہ تو زندہ ہے، تو نبی بھلا مر سکتا ہے؟ اور وہ جو آدمی جو جہاد کے ذریعے قتل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہ نبی ہی کی تعلیمات کی وجہ سے قتل ہو رہا ہے۔ تو جو نبی ہے تو وہ اس کے پاس حقیقت کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کے احکامات کو اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل ہے۔ یہی علم حضرت قبلہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اس 1200-1400 سال کی تاریخ کے بعد دنیا کو ہائی لائٹ کیا کہ قرآن حکیم کی جو سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 30 سے 35 تک کو ازبر کر لیجئے، مطالعہ کر لیجئے کہ قبلہ نے فرمایا، اور اتنی آسان بات ہے کہ کوئی عام آدمی بھی اسے پڑھے گا تو سمجھ لے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں زمین میں، اور فرشتے انسان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں یہ خون بہائے گا اور فساد کرے گا۔ فرشتے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی حمد اور تسبیح کے لیے کافی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ، آپ پھر پڑھیں قرآن پڑھیے، اس کا ترجمے میں واضح لکھا ہے، کوئی اتنی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی راکٹ سائنس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہاں نہ میں جواب نہیں دے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ قال انی عالم ما لا تعلمون۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو جس بنیاد پر عظمت دی کہ وہ خلیفۃ الارض بنا، وہ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے آدم کو علم الاسماء عطا فرمایا۔ علم الاسماء کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی صفات کا علم ہے۔ اسما کہتے ہیں اسم کو، یہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے ایسی ہی تشریح بیان فرمائی۔ ایک اسم کوڈ ہوتا ہے لا تعداد صفات کا۔ آپ کوئی بھی چیز لے لیں، نمبر 1 گلاس لے لیں، آپ گلاس کی کیا صفت ہے؟ اگر سٹیل کا گلاس ہے سخت ہوگا، لوہا ہوگا، گولائی ہوگی، لمبائی ہوگی، اونچائی ہوگی، چوڑائی ہوگی، یہ ان کی صفات ہیں۔ یہ علم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے کھول کے بیان فرمایا، اس کی پریکٹسز بیان فرمائی۔ مراقبے کے زمن میں اور دیگر اسباق کے زمن میں آپ کا جو بہت زیادہ تکرار ہوتی رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی زندگی بھر اس کو فالو بھی کرتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا یا حی یا قیوم اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا اسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ رسپانسبل ہیں انسانوں کو یا کائنات کو زندگی دینے کے لیے، اور قیوم کی حیثیت سے زندگی نہ صرف دی بلکہ زندگی کے وسائل بھی فراہم کی۔ تو ہم ہر وقت اللہ رب العالمین کی اس صفت کے محتاج ہیں۔ اسی طرح حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے نیرنجات کا ایک علم دنیا کے سامنے روشناس فرمایا جو ہزاروں سال پہلے تھا، انبیاء اکرام اس کو فالو کرتے تھے، اس کی بنیاد پر انسانوں کے لیے خدمات کی جاتی تھی، ان کے مسائل کو حل کیا جاتا تھا۔ قبلہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اس کو بھی عام فرما دیا۔ اس کے علاوہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اپنی تعلیمات میں سلبی امراض کے علوم کو بھی عام فرمایا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مراقبے کے ذریعے اور با اختیار حاضری کی تعلیمات کا بھی علوم منتقل فرمائے۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ہمارے لیے ایک ایسی شمع چھوڑ گئے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے خاتم النبیین ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، کہ یہ ان کی نسبت ان کو حاصل ہے کہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی تعلیمات جو ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، با اختیار حاضری کے ساتھ حاضر ہونے میں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے باقاعدہ 3 سے 5 سال کا سلیبس بھی عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے تہہ دل سے ہماری گزارش ہے کہ قبلہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے کئی مرتبہ مجھے بھی فرمایا، دیگر محافل میں بھی فرمایا کہ میری ایک ہی آرزو ہے کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں
بیٹھ جاؤں اور تا ابد میں وہیں بیٹھا رہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپے رکھے، ان کو نور اور تجلیات کے لامتناہی سمندر کا حصہ بنا دے، اور ہم سب کو، نوع انسانی کو، حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی نسبت سے، ان کی تعلیمات سے، اور جو علم الاسما کی تعلیمات ہیں ان سے فیض یاب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔